ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ سنا دیا جو عمران خان کے حق میں کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ آج 15 سال بعد مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ اب میں آج کے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لڑائی ان کی ہوئی کیوں تھی، ان کی ناراضگی ہوئی کیوں تھی اور اس کی ریزن کیا تھی۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے بات کرتے ہیں جو میں نے شعر کہا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے جو توہین الیکشن کمیشن صاحب جو ہوئی ہے، ایک تو پاکستان میں توہین بڑی ہو جاتی ہے فوری طور پر جو ہے نا، اب ذرا سا بعد میں یہی لوگ جو ہیں سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں، وہی دھوئیں میں سڑکوں پہ، اور جب اقتدار میں ہوتے ہیں، سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس وقت توہین عدالت یا توہین الیکشن کمیشن جو ہے، توہین الیکشن کمیشن بھی ہوتی ہے جی۔ اس سے پہلے تو ہم نے توہین عدالت کا ہی سنا تھا، اور اس میں بھی میرا ذاتی طور پہ موقف ہے کہ بالکل عدالت کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، عدالت کا ایک ڈیکورم ہونا چاہیے۔ جب تک وہ جج صاحب اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں بالکل ان کا ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ زندگی موت کا فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن کچھ عرصے سے تحریک انصاف کا جب دور ختم ہو رہا تھا تو اس وقت سے توہین الیکشن کمیشن کی بھی ایک ٹرم آ گئی ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کی اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرائل ہوگا، اور اس ٹرائل کے اوپر ایک درخواست دی گئی تھی کہ یہ اوپن کیا جائے، لیکن آج الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ آیا ہے جو عمران خان صاحب کے حق میں تو کسی صورت نہیں ہو سکتا، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے توہین الیکشن کمیشن کی درخواست پر، وہ بھی جیل میں ہوگا۔ اس کے علاوہ میں وہ ابتدائیے میں بتانا بھول گیا، جیسے جو لوگ عمران خان صاحب کے جیل ٹرائل ختم ہونے پر سائفر کیس میں خوش ہو رہے تھے، کل عمران خان صاحب کا بیان آ رہا، وہ خوب چلا وائرل ہوا، اور کل کے ہی اگر میرا ویلاگ سنیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے 1-2 دن پہلے بھی کہا تھا، کل بھی یہ بات کہی تھی کہ جناب یہ ٹرائل زیادہ دیر تک اوپن نہیں رہے گا۔ کل 6 صحافیوں کو جو ہے وہ نیکسٹ پشتی پیشی پہ بھیجا گیا تھا، باہر آئے، انہوں نے دڑا دڑ عمران خان صاحب کی باتیں چلائی، ٹی وی چینل نے چلائی، پہلے پیمرا آ گیا کہ جناب خبردار کس نے چلائی تو، اور جو طاقتور تھے انہوں نے چلا دی، جو کمزور تھے وہ ٹکروں سے بھی گئے۔ تو اب آج جو ہے وہ جو 6 لوگ گئے تھے ان کو بھی جیل میں داخل ہونے نہیں دیا گیا جیل ٹرائل کے لیے۔ اب کورٹ روم کے باہر کورٹ کے پریمیسز ہو تو وہاں پر تو پھر ظاہر ہے صحافی جھگڑا بھی کرتے ہیں کہ بھئی اوپن کورٹ ہے، ہمارا رائٹ ہے، ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ اوپن کورٹ ہے، اس کے اندر ہم جا کے بات کریں، ادروائز آپ ڈکلیئر کرو ان کیمرہ پروسیڈنگ، تو چلو پھر ہمیں باہر نکال دو۔ تو اب عمران خان صاحب کی اوپن کورٹ کے جانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ پہلے جیل جائے، اور اس کے بعد پھر اس کورٹ کے اندر جا کے جو ہے وہ اس کا پروسیڈنگ اس کی سن سکے، کیونکہ وہاں پر چڑیا پر نہیں مار سکتی جہاں پر اڈیالہ جیل میں جہاں پر عمران خان صاحب کا ٹرائل ہو رہا تھا۔ تو صحافیوں کو آج وہاں جانے سے روک دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کل کو اگر معاملہ عدالت میں پھر جاتا ہے تو وہاں جا کے وہ کہہ دیں گے کہ نہیں جی ہم نے تو نہیں روکا، ہماری طرف سے مور دین ویلکم۔ اب جج صاحب خود تو ظاہر کہ انگلی پکڑ کے کسی کو نہیں کہیں گے کہ بھائی جاؤ اندر جاؤ میں دیکھ رہا ہوں، میڈیا رپورٹس کے اوپر ہی انہوں نے بھی چلنا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ جی خبر ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو اچھی نہیں ہے۔ دوسری خبر، آج 15 سال بعد میاں نواز شریف صاحب نے ایک سیاسی داؤ کھیلا ہے، اور وہ گھر سے نکلے اور چودھری شجاعت صاحب کی خیریت دریافت کرنے کے لیے نکلے۔ بڑا کھڑاک ہے میاں صاحب کا، میاں صاحب نے باقاعدہ سیاست کا جو ہے وہ آغاز کر دی ہے، اور شجاعت صاحب کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں جا کے خیریت دریافت کرنے کے بعد سیٹوں کی بات کی جاتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ شجاعت صاحب کچھ بات کرتے، میاں نواز شریف صاحب نے، ان کے ساتھ پوری ٹیم تھی، مریم نواز صاحبہ تھی، شہباز شریف صاحب تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ تھی، رانا ثناء اللہ صاحب تھے، اسی طرح طارق بشیر چیمہ، وجاہت حسین اور صالح حسین جو ہے وہ شجاعت صاحب کی ٹیم میں شامل تھے۔ میاں صاحب نے جاتے ہی گپ شپ کے خیریت کے بعد، بجائے اس کے کہ وہ کچھ سیٹوں کا تقاضا کرتے، میاں صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ جناب ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، اور 2 نیشنل اسمبلی کی بہت بڑی سیٹیں دے رہے ہیں، 2 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں آپ کو دیں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے اس پہ آپ سے۔
اور 3 ہم قومی صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پہ آپ سے ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ اب بڑے وفادار آدمی ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ابھی ہم بھی اپنی میٹنگ بلائیں گے، اس میں آپ کی اس آفر کو رکھ لیں گے۔ میری اطلاعات کے مطابق یہ ملاقات کو اتنے خوشگوار ماحول میں نہیں ہوئی جس کی توقع تھی، یا 15 سال بعد بچھڑے ہوئے یاروں نے ملنا، ہاتھ چپکی پا کے، وہ والا سین نہیں تھا۔ یہ خشک سی ملاقات تھی، لیکن بہرحال سیاسی معاملات کو چلانے کے لیے خشک ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ تری والی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، گلی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ خشک ملاقات تھی۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ میاں صاحب کی اور شجاعت صاحب کی ناراضگی کی ریزن کیا ہے۔ کئی سال پہلے چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے شجاعت صاحب نے تو ہمیشہ پرویز الہی صاحب کی ہی لڑائی لڑی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو بنایا جانا ہے۔ میاں صاحب نے بھی آمادگی ظاہر کر دی۔ اچھا جی، ادھر یہ ظہور الہی روڈ پہ مٹھائیاں بٹنی شروع ہو گئی، زبردست، میں کہتا ہوں کھانے، جلیبیاں، سب کچھ چل گئی۔ تو ادھر شہباز شریف صاحب نے گھر میں رولا ڈال دیا۔ انہوں نے کہا جناب میں کیسے ہو سکتا ہے سائیڈ پہ ہوں، تم لوگ تو مجھے بڑا سائیڈ پہ کر رہے ہو، وزیر اعلیٰ ہوں گا تو میں ہوں گا۔ اچھا، میاں صاحب نے بھی شہباز شریف صاحب کو سمجھایا کہ ایسے نہیں کرتے، بری بات ہے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ نہیں جی نہیں، روٹی کھانی چھوڑ دیجیے۔ میاں شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے پانی پینا چھوڑ دیا، لڑ گئے، رس گئے، کٹی کر دی سب کے ساتھ۔ اینڈ پہ اللہ جنت نصیب کرے بڑے میاں صاحب کو، بہت بڑے میاں صاحب کو، میاں شریف صاحب، انہوں نے بچے کی انگلی پکڑی، انہوں نے کہا چلے یار چلیے۔ ظہور الہی روڈ پہنچتے ہیں تو چودھری شجاعت صاحب خوش ہو جاتے ہیں، پرویز صاحب بھی بیٹھے ہیں، باقی بھی بیٹھے ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو پرویز الہی صاحب نے اپنے منہ سے بتائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اندر جا کے بیٹھتے ہیں تو شجاعت صاحب بڑے خوش ہوتے ہیں کہ شاید مبارک دینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ جفی ڈال کے پھر کٹ کے جفی ڈالتے ہیں، ملتے ہیں، تو بڑے میاں صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب کو ایسا منہ بنا کے نا ناراض سا کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار آپ نا ان کو الگ بھیجیں، باقی لوگوں کو بھیجیں، شجاعت صاحب آپ سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ لوگ سائیڈ پہ کمرے سے ایک ایک کر کے سارے باہر، دوسرے بڑی کوٹھی ہے، بڑی جگہ ہے، ادھر سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ اندر کمرے میں، چھوٹے کمرے میں جو ہے نا، وہ سیڑھیوں کے بالکل ساتھ والے کمرے میں شجاعت صاحب، میاں شریف صاحب اللہ جنت نصیب کرے، اور شہباز شریف صاحب رہ جاتے ہیں۔ شہباز شریف پورے رسے ہوئے کھڑے ہیں وہاں پر کہ میں تو آج وزیر اعلیٰ لگ کے ہی جانا ہے۔ وہاں پر میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی بڑے میاں صاحب کہ جی ناراض ہے جی، یہ تو ہم سے ناراض ہو گیا، اس نے تو کھانا پینا چھوڑ دیا، یہ تو ہمارے سے بالکل ہی کٹی ہو گیا۔ کہتا ہے جی پرویز شجاعت صاحب نے کیا ہویا کہ یہ کچھ دسو۔ انہوں نے کہا جی، کہتا ہے وزیر اعلیٰ تو میں ہی بنوں گا۔ اچھا، وہاں پر بھی شجاعت صاحب کی اعلیٰ ظرفی دیکھیں کہ انہوں نے کہا یار ہم تو ادھر مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، آپ نے کہا تھا گو ایڈ آپ نے ہمیں دیا ہے، آپ نے مٹھائیاں منگا لی، 2 کلو دی، ہم نے مٹھائیاں منگوا لی ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بنے گا نہیں، یہ تو میں کیسے سمجھاؤں گا لوگوں کو۔ میاں صاحب نے کہا کہ جناب وزیر اعلیٰ تو بڑے میاں صاحب، میاں شریف صاحب نے کہا بھائی وزیر اعلیٰ بنے گا تو یہ بنے گا، باقی ان دیکھ لو کی کرنا ہے۔ یہ کہہ کہ انہوں نے شہباز شریف کی انگلی پکڑی اور ٹھک 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 گاڑیوں میں بیٹھے، بعد لوگوں میں پینک ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیا ہوا جی۔ سارے واپس آئے، مٹھائیاں جو ہے اب ہلوائی بھی واپس نہیں لیتا، انہوں نے پھر غریبوں میں مٹھائیاں بانٹی اور رس گئے، ناراض ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی ناراضگی تھی جو شہباز شریف اور چودھری پرویز الہی صاحب کے درمیان وزارت اعلیٰ کی جنگ کی۔ اس کے بعد سے سرد موری آ گئی، اس کے بعد پھر تعلق بالکل ختم ہو گیا، پھر لڑائیاں کٹیاں ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا۔ اب 15 سال بعد جو ہے میاں نواز شریف صاحب شجاعت صاحب سے ملنے گئے ہیں، بظاہر ان کی خیریت دریافت کرنے ہیں، لیکن 2 نیشنل اور 3 MPA ان کو آفر کر کے آئے ہیں، جس کا جواب اب وہ دیں گے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔